چینل امام عصر دعوت انسانیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم واشفنا معهم وزدنا محبتا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا جو ٹاپک ہے تربیت اولاد ہے۔ اولاد ایک را میٹیریل کی طرح ہوتی ہے، اس کو جیسے مولڈ ہم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایک ایج گزر جانے کے بعد پھر ان کو تربیت دینا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہماری گفتگو اسی ٹاپک سے رہے گی، لیکن اس سے پہلے یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ یہ زندگی جو ہے پروردگار عالم نے ہمیں دی ہے۔ یہ آنکھ اللہ نے دی، یہ ہاتھ اللہ نے دیے، یہ پیر اللہ نے دیے، یہ چہرہ اللہ نے دیا، یہ دماغ اللہ نے دیا، یہ وجود اللہ نے دیا۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں بغیر مانگے کے ملا۔ آنکھ بغیر مانگے کے ملی، پیر ہم نے مانگے نہیں تھے، اللہ نے دیے، ہاتھ ہم نے مانگے نہیں تھے، اللہ نے دیے، کان ہم نے مانگے نہیں تھے، اللہ نے دیا۔ اور اس کی قیمت کیا ہے؟ ایک آنکھ کی قیمت اس سے پوچھو جس کی آنکھیں چلی گئی ہوں۔ ان ہاتھوں کی قیمت اس سے پوچھو جس کے ہاتھ کٹ گئے ہوں۔ ان پیروں کی قیمت اس سے پوچھو جس کے پیر کٹ گئے ہوں۔ عزیزو، اتنی قیمتی اعضاء ہے یہ، اور سب کچھ اللہ نے بغیر مانگے دیے۔ اتنی قیمتی اعضاء، آپ سوچیں جب وہ بغیر مانگے اتنی پیاری پیاری چیزیں دے سکتا ہے تو پھر مانگ کے اس سے کیا کچھ نہیں ملے گا۔ تو اللہ کا دیا ہوا یہ وجود، اس کی قیمت سمجھو۔ میں اکثر و بیشتر میرے تجربات بیان کرتا رہتا ہوں۔ میں جب دبئی مجلس میں پڑھ رہا تھا تو ابوظہبی سے مجھے بلایا گیا۔ میں نے کہا کہ دیکھیے میرا سلسلہ چل رہا ہے دبئی میں۔ کہا کہ نہیں مولانا، ایک بہت فاسٹ ڈرائیور ہے، وہ آئے گا، آپ کو تو رات میں پڑھنا ہے دبئی، یہ دن میں مجلس ہوگی، انشاءاللہ آپ کو پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ بہرحال میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو صحیح ہے۔ بتلائے ہوئے وقت پہ میں صبح پہنچ گیا تو ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان ایک بہترین گاڑی لے کے آیا۔ کہا مولانا عباس علی کوئی ہیں آپ؟ کہا جی میں ہوں۔ کہا چلیے ابوظہبی لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو اس نے دروازہ پیچھے کا کھولا، میں پیچھے بیٹھ گیا، گاڑی چل پڑی۔ اچھا وہ ٹاکیٹیو تھا، باتیں زیادہ کرتا تھا، اور پٹھان لڑکا تھا، تو خوبصورت تو ہوتے ہیں پٹھان، لیکن بڑے جذباتی بھی ہوتے ہیں، بڑے غصے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال وہ اپنی گریونسز مجھے بتانے لگا۔ کہا دیکھیے مولانا، یہ جو ٹاور نظر آ رہا ہے یہ فلاں سندھی کا ہے، وہ جو فیکٹری نظر آ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے دائیں طرف، وہ جو ہے فلاں ماروڑی کی ہے، وہ جو کمپنی نظر آ رہی فلاں ہندو کی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ جو اللہ کو مانتے نہیں، جو مولا کو مانتے نہیں۔ اللہ نے اتنی بڑی دولت دی ہے، بڑی بڑی فیکٹریاں ان کی، بڑے بڑے کارخانے ان کے، بڑے بڑے کمپنیز ان کے، ایک ہم ہیں مولا کے چاہنے والے، حسین کا ماتم کرنے والے، سب کچھ ہم کرتے، لیکن اللہ نے ہمیں نہیں دیا۔ آج اگر میرے پاس دولت ہوتی تو میں یہ ڈرائیونگ کرنے کے لیے دبئی کیوں آتا، ڈرائیور بننے کے لیے کیوں آتا؟ میں نے کہا اچھا پرابلم کیا تھی؟ گاڑی جو ہے نا کافی سپیڈ چل رہی تھی، یعنی 120 کے سپیڈ میں چل رہی ہے، اور ہم انڈیا اور پاکستان کے رہنے والے اتنی سپیڈ کے عادی نہیں ہوتے، یہاں کی سڑکیں بھی ایسی نہیں کہ اتنی سپیڈ چلائی ہے۔ اچھا یہ چلا رہا تھا، اور جب مجھ سے بات کرنا ہوتا تو پلٹ کے میری طرف دیکھتا اور مجھ سے بات کرتا۔ تو میں نے کہا ایک کام کرو، ذرا گاڑی سائڈ میں لگاؤ۔ لگایا تو میں پیچھے کی سیٹ سے نکل کے آگے کی سیٹ، اس کے برابر والی سیٹ پہ آ گیا، اور وہ سمجھ گیا، کہہ رہے مولانا آپ موت سے ڈرتے ہو؟ میں نے کہا موت سے ڈرتا نہیں ہوں،
میں تمہارے قریب آ کے بیٹھنا چاہ رہا تھا کیونکہ تمہاری باتیں بڑی دلچسپ ہیں اور مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بریف کیس تھا، میں نے کہا کہ مانو کہ اس بریف کیس میں $100,000 ہے، ٹھیک ہے، $1,00,000 ہے، میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ ہنسنے لگا کہ مولانا آپ اتنی بڑی دولت مجھے کیوں دیں گے؟ میں نے کہا نہیں، سوچو، سپوز میں تم کو دے رہا ہوں، کیا کرو گے؟ اب وہ واقعی پلان بنانے لگا کہ سب سے پہلے تو میں زمین خریدوں گا، اس کے اوپر جو ہے نا بہت بڑی فیکٹری بناؤں گا، چپراسی سے لے کے جو ہے نا مینیجر تک جتنے بھی ہے سب میں علی کے چاہنے والوں کو رکھوں گا، اور بڑی بڑی خواب دیکھنے لگا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اتنی دولت میں تمہیں فری میں کیوں دوں؟ کہا میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا دیکھو، یہ جو تمہاری دو خوبصورت آنکھیں ہیں نا، اس میں سے ایک آنکھ مجھے چاہیے۔ اس نے گاڑی کو بریک لگائی اور بہت سیریسلی میری طرف دیکھا، کہا کہ مولانا اگر آپ مولانا نہ ہوتے تو میں اس کا جواب دیتا۔ میں نے کہا بھائی آپ بتائیے، اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، کیا بات ہے؟ کہا نہیں، میں میری آنکھ نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا اس کا مطلب $1,00,000 آپ کی آنکھ کے لیے کم ہے؟ کہا بالکل کم ہے، کوئی قیمت میری آنکھ کی لگا نہیں سکتا۔ میں نے کہا اس کا مطلب اب ذرا غور کرو، تمہارے پاس کتنی قیمتی قیمتی چیزیں ہیں، آنکھ تمہاری $100,000 سے زیادہ ہے، تو دو آنکھوں کی قیمت کیا ہوگی؟ پھر کان کی قیمت کیا ہوگی؟ یہ جو خوبصورتی اللہ نے تمہیں دی ہے اس کی قیمت کیا ہوگی؟ یہ جوانی جو اللہ نے تمہیں دی ہے اس کی قیمت کیا ہوگی؟ یہ ہاتھوں کی قیمت لگاؤ، یہ پیروں کی قیمت لگاؤ۔ سوچا اور کہا مولانا آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی، میں غریب نہیں ہوں، میں تو ملینئر ہوں۔ کہ بے شک ملینئر۔ جب انسان اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو غور کرے تو خود بخود انسان کا دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان عمل نہیں کرتے، بے عمل نہیں ہے، ہمارے بچے بے عمل نہیں ہیں، بے خبر ہے، انہیں خبردار کرنے کی ضرورت ہے، انہیں بتلانے کی ضرورت ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کی دی ہوئی زندگی اس کی راہ میں ہم خرچ کریں، اس کی آنکھوں کو وہ دیکھے، اس کی آنکھوں سے وہ دیکھے جس کا حکم دیا ہے، اور وہ نہ دیکھے جس کا حکم جو ہے دیا ہے کہ نہ دیکھے، ہاتھوں سے وہ کام کرے جو اللہ چاہتا ہے، پیروں سے وہ جگہ جائے جو اللہ چاہتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک با مقصد زندگی ہو جائے گی۔ جب انسان کی زندگی با مقصد ہو جائے گی تو پھر انسان سے غلطیاں بھی نہیں ہوگی اور انسان ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا، یہ جو روزمرہ کے ٹینشن سے اس کا شکار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے وہ مطمئن رہے گا۔ آپ دیکھیے کروڑ پتی انسان گولیاں کھا کے سوتا ہے، ایک غریب انسان سکون کی نیند سوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مطمئن ہے آج کی غذا مجھے ہو گئی، کل کا اللہ مالک ہے۔ جب توکل انسان میں آ جاتا ہے تو خوف ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان میں خوف نہیں ہوتا۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ کریم ہے، اس کے بندے ایک دوسرے پہ کرم کرے۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ رحیم ہے، اس کے بندے ایک دوسرے پہ رحم کرے۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ رازق ہے، اس کے بندے ایک دوسرے کو رزق تقسیم کرے۔ دیکھیے کھلانے میں اور کھانے میں بڑا فرق ہے۔ جب انسان کھلاتا ہے تو اس کے اندر حاکمانہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، جب لے کے کھاتا ہے کسی سے تو اس کے اندر غلامی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم حاکمانہ زندگی جئیں، ہم کھلائیں تاکہ اس میں برکتیں اللہ پیدا کرے، اور جب پیدا ہو جاتی وہ چیزیں تو پھر انسان پرسکون، اس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے۔ ہمارے علماء کو دیکھیے کتنے مطمئن۔ آغا قاضی طباطبائی بڑے مشہور عالم دین گزرے ہیں، آغا خوئی ان سے ملاقات کے لیے گئے تھے اپنی جوانی کے عالم میں، ان کے استادوں میں سے تھے، آغا خوئی شاگردوں میں سے تھے، گئے ان سے ملاقات کرنے کے لیے، کہا بیٹھو دیکھو اور سنو۔ سمجھ میں نہیں آیا کیا کہنا چاہ رہے ہیں، خیر بیٹھ گئے، ان کی طرف دیکھنے لگے اور سننے لگے۔ اب وہ آغا خوئی کہتے ہیں کہ مجھے وہ منظر نظر آیا جب میں گھر سے چلا، ہو بہو ایک ایک چیز ویسی جیسے میں چلا اور جیسے ان کے پاس آیا۔ اب اس کے بعد کا منظر بھی دکھنے لگا، میں یہاں سے جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر دیکھ رہے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے میں بڑا ہونے لگا، میرا نام، میری شہرت چاروں طرف ہونے لگی، مجھے لوگ جاننے لگے، میں عالم دین ہو گیا، میں مرجع وقت ہو گیا، لوگ میری تقلید کرنے لگے، ساری دنیا میں میری تقلید ہونے لگی۔ گھبرا گئے تو ایک مرتبہ آقا قاضی نے کہا اب اپنی آنکھیں بند کرو، بند کیا، اب کھولو، دیکھا وہیں کمرے میں بیٹھے ہو، کہا کہ تم گھبرا گئے ورنہ میں تمہیں بتاتا کہ تمہاری موت کیسے ہوگی، میں تمہیں بتاتا کہ تمہارا قبر کی حالت کیا ہوگی، میں تمہیں بتاتا کہ برزخ کی تمہاری زندگی کیا ہوگی، قیامت کیا ہوگی اور محشر میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن تم میں اتنی برداشت نہیں ہے، ابھی وقت لگے گا۔ تو سوچو
کہا کہ سرکار آپ کے پاس یہ کمال کیسے آیا؟ کہا کہ میں 2 طاقتوں کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں، ایک قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہوں، دوسرے زیارت عاشورہ روزانہ پڑھتا ہوں۔ دیکھا، ہمارے پاس بڑی چیزیں ہیں، ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ اگر ہم روز زیارت عاشورہ پڑھیں اور یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں تو ہماری روحانیت بڑھتی چلی جائے گی، ہم روحانی طور سے بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ تو عزیزان محترم، جب ان کا انتقال ہوا، اسی شاگرد نے دیکھا کہ بہت اچھی حالت میں، کہا اب بھی کوئی تمنا ہے، کوئی حسرت ہے؟ کہا ہاں ایک حسرت ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہ کاش زندگی میں جو میں 1 مرتبہ روزانہ زیارت عاشورہ پڑھتا تھا، 2 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ اگر مجھے زندگی مل جائے تو روزانہ 2 مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھوں گا۔ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کو اجازت دے کہ ایک پیغام میرے نوجوان بچوں کے لیے، اپنی روحانیت کو، اپنی عرفانی زندگی کو بڑھانا ہو تو یاد رکھے زیارت عاشورہ نہ چھوڑیں، قرآن کی تلاوت نہ چھوڑیں۔ بس اسی کے ساتھ دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے اور ہمیں امام کے چاہنے والوں میں شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔